علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے سبحان اللہ۔ غیر کا منہ کیا دیکھے، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو روز روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ چھپ گیا چاند، چھپ گیا چاند، نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا۔ آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چھیڑ چھڑی گیا چھیڑ چھڑی دیا، چھیڑ چھڑی دیا، چھیڑ چھڑی دیا، چھیڑ چھڑی دیا، وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار، وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار، میرے مرشد والی تار۔ چھیڑ چھڑی دیا، چھیڑ چھڑی دیا، اللہ 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 اللہ۔ چھیڑ چھڑی دیا، چھیڑ چھڑی دیا، اپنی لگن لگا دے، 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 میری خودی مٹا دے، میری خودی مٹا دے، اپنی لگن لگا دے۔ چھیڑا چھڑی دایا، چھیڑا چھڑی دایا، وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار۔
مرشد والی تا چھیڑا ایک چھڑی دایا چھیڑا ایک چھڑی دایا چھیڑا ایک چھڑی دایا مصروفیت ہو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے ہتھ کار ول تے دل یار ول کیونکہ جو دم غافل سو دم کافر اے مصروفیت ہو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے مصروفیت ہو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے وہ کون سا ذکر ہے جو ہر وقت جائز ہے چاہے وہ کوئی بھی حالت ہو وہ ذکر ہے ذکر قلبی جس کو ہم ذکر خفی بھی کہہ سکتے ہیں پاس انفاس بھی کہہ سکتے ہیں یہ وہ ذکر ہے کہ اس کا اگر عادی ہو جائے کوئی بندہ اور اس کا اہل ہو جائے تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی غزل شریف میں ایک فتوے میں آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ بھی ایک لمحہ بھی اس ذکر سے غافل نہیں تھا اور امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ وہ ذکر ہے جو رفع حاجت کے وقت بھی جائز ہے جس کو یہ ذکر مل جائے وہ ذکر ایسا ذکر ہوتا ہے اللہ کرے ہمیں بھی وہ لذت نصیب ہو جائے ہم بھی کہیں دعا کرتے ہیں کہ مصروفیت ہو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے مصروفیت ہو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے مصروفیت ہو کوئی تیرا نہ ذکر چھوٹے اپنا تو حق سکھا دے اپنا تو حق سکھا دے اپنی لگن لگا دے چھیڑا ایک چھڑی دایا چھیڑا ایک چھڑی دایا وجہ اللہ والی تا اللہ والی تا سونے سائیاں والی تا سونے سایہ والی تا غوث اعظم والی تا غوث اعظم والی تا پیرے پیرا والی تا میرے میرا والی تا شاہ جیلا والی تا چھیڑا ایک چھڑی دایا چھیڑا ایک چھڑی دایا چھیڑا ایک چھڑی دایا قلبی و روحی سری افاق فی اصوری جن عشق حقیقی پایا منہ کچھ نہ الاوڑ ہو ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ دم نو قید لگاون ہو قلبی روحی سری سوری اخفا خفی کماون ہو میں قربان نہ تو باہو جڑے اکس نگاہ جگاون ہو قلبی اور روحی سری اخفا خفی و سوری مولا انہیں جگا دے مولا انہیں جگا دے مولا انہیں جگا دے اپنی لگن لگا دے چھیڑا ایک چھڑی دایا چھیڑا ایک چھڑی دایا وجہ اللہ والی تا وجہ اللہ والی تا وجہ اللہ والی تا وجہ اللہ والی تا سورے سایہ والی تا میرے مرشد والی تا اعظم والی تا میرے میرا والی تا میرے میرا والی تا شاہ جیلا والی تا
چھیڑا ایک چھڑی دایا چھیڑا ایک چھڑی دایا اللہ 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 چھیڑا ایک چھڑی دایا چھیڑا ایک چھڑی دایا چھیڑا ایک چھڑی دایا مولا عبید کو بھی قلب سلیم دے کر 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 کامل اسے بنا دے کامل اسے بنا دے کامل اسے بنا دے اپنی لگن لگا دے چھیڑا ایک چھڑی دایا چھیڑا ایک چھڑی دایا چھیڑا ایک چھڑی دایا چھیڑا ایک چھڑی دایا اچھے اللہ والی تا سونے سایہ والی تار بچے اللہ والی تار سونے سایہ والی تار میرے مرشد والی تار چھیڑا ایک چھڑی دایا چھیڑا ایک چھڑی دایا چھیڑا ایک چھڑی ڈایا 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 خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں اضطراب نہیں چھیڑا ایک چھڑی ڈایا چھیڑا ایک چھڑی ڈایا چھیڑا ایک چھڑی ڈایا چھیڑا ایک چھڑی ڈایا اللہ درشی پڑھی اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے لکھے ہوئے کلاموں میں سے ایک کلام پیش کروں گا جس کی فرمائش شامل ہے جن صاحبان کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے منھے بچے ہیں وہ اپنے پاس ان کو بٹھائیں محبت سے تاکہ شور نہ کریں محفل میں ایک رنگ آئے جن کے بچے ہوں بچے سب کے اچھے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں اس لیے لڑتے بھی تو مل جاتے ہیں دل میں بغض بھی رکھتے ہیں دل میں حسد بھی رکھتے ہیں جہاں جگہ مل جاتی ہیں وہاں سو جاتے ہیں لالچ نہیں کرتے امام غزالی فرماتے ہیں کہ بچوں کی کچھ خصلتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑوں میں ہونی چاہیے بچے بہت اچھے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ دل میں رکھتے ہی نہیں جو کچھ ہوتا ہے سامنے ہوتا ہے میں نے ایک بات پڑھی بڑی اچھی لگی مجھے میں شیئر کرتا ہوں آپ کہ وہ بندہ جو منہ پھٹ ہو منہ پھٹ سمجھتے ہیں نا جو بھی آئے منہ میں وہ جو کہہ دے دل میں نہ رکھے وہ جو بھی ہے وہ کہہ دے کہتے وہ دل کا بہت اچھا ہوتا ہے جبکہ وہ شخص زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو منہ سے کہتا نہیں اندر رکھتا پھر ایک دن آتا ہے تو ایسا ڈستا ہے کہ بس تو انسان کو چاہیے بھی یہی کہ جو کچھ ہو دل میں وہ کہہ دے تاکہ جگہ بنے اور جلوے آئیں بھر کے رکھیں گے نا تو پھر جگہ نہیں ہوگی جلوے نہیں آئیں گے میری عادت برسوں سے الحمدللہ کہ میں جو ہوتا ہے نا وہ کہہ دیتا ہوں سامنے رکھتا نہیں دل میں اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی عادت ہے بڑی اچھی عادت ہے میری الحمدللہ کئیوں کو میری عادت بری لگتی ہے کوئی بات نہیں خیر ہے
وقت آئے گا تو سمجھ جائیں گے خود بخود انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے سے پیار محبت کرنے والا بنائے, ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. آئیے اعلیٰ حضرت کا کلام سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کلام, ٹھیک ہے؟ وہ کلام سننے سے پہلے ایک حدیث سن لیجیے تاکہ اب مزہ آ جائے. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فداہ امی و ابی, کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں. کون سی دعا؟ جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہو گئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اب تیرا جو آخری رسول ہے نا وہ مولا میری اولاد سے دے. ٹھیک ہے؟ اچھا, جس پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی وہ پتھر بھی نرم ہو گیا. وہ دعا ہی ایسی تھی. اور مزید کرم کہ اللہ نے اس پتھر کو سلامت رکھا اور قرآن میں حکم دے دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ ابراہیم علیہ السلام کی کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ, مصلی بناؤ. کیوں؟ میرا محبوب مانگا تھا اس پہ کھڑے ہو کے. جس پتھر پہ کھڑے ہو کر محبوب مانگے خلیل, اللہ کہتا ہے اس کو نماز کی جگہ بناؤ. اور دعا بھی کیسی تھی, پتھر نرم ہو گیا. اور بھی تو پتھر تھے, کئی پتھر تھے, کام کرتے تھے, چلتے تھے, پھرتے تھے, وہاں تو نشان نہیں ہوا. اور ہوا بھی تو محفوظ نہیں ہے. لیکن یہ وہ پتھر ہے کہ جس پہ کھڑے ہو کر محبوب مانگا. اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے. آقا فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں, پھل ہوں. تو اب امام کہتے ہیں, امام کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, باغ خلید کا گل زیبا کہوں تجھے, باغ خلید کا گل زیبا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف, صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف, بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے, بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم میں منور کی تابشیں, اللہ نے تیرے جسم میں منور اور منور, منور بھی ہے منور بھی ہے. سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. اللہ نے تیرے جسم میں منور کی تابشیں, جانے 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 تجلا کہوں تجھے, جانے 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 تجلا کہوں تجھے, جانے 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 تجلا کہوں تجھے. تجلیوں کے کفیل تم ہو, مراد قلب خلیل تم ہو, خدا کی روشنی
خلیل تم ہو یہ سب تمہاری روشنی ہے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے صبح طیبہ میں کوئی بٹتا کہ بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا کہ توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس پہ توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ اے نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اے نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا امام کہہ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اگر حضور سے مانگنا ہے اگر ادھر سے کچھ چاہیے بڑی سرکار سے چاہیے تو طریقہ یہ ہے سیدھا سادہ جا خالی ہو کے جا اپنے آپ کو مٹا کے جا ختم کر کے جا دنیا تجھے جو کہے مفسر کہے محدث کہے فقیہ کہے عالم کہے کچھ بھی کہے ادھر جا تو خود کو مٹا اور کہے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اے نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا دین حنیف مس ہو چکا تھا ہر طرف کفر جہالت کی اندھیریاں تھیں بڑا ہی عجیب وقت تھا عجیب دور تھا بدعت آ گئی تھی ظلمت چھا گئی تھی امام کہتے ہیں آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر طلعت سنت جو ہوتی ہے سنت وہ بدعات کو مٹاتی ہے سنتیں اگر ختم ہو جائیں تو اس جگہ بدعت لے لیتے ہیں تو بدعات سے بچنے کے لیے سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے تاکہ بدعت نہ ہو اور حضور تو ماہ سنت ہیں کہتے ہیں مہر طلعت یعنی کہ طلوع ہونے کی مہربانی فرمائے نا مہر طلعت جب آ گئی طلعت آ گئی آمد ہو گئی تو کہتے ہیں مانگے سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا اے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا یہ کہا نا بڑی اندھیریاں تھی جہالت کی ہر طرف کفر ہر طرف جہالت لڑکیاں پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیتے آج کل کی عورتیں کہتی ہیں نا ہم عورت کے شانہ بشانہ چلے گئے ہم پیچھے کیوں او میری بہنوں اسلام نے تمہیں عزت دیا ہے اسلام نے تمہیں زندگی دی ہے تم تو پیدا ہوتا ہی مار دی جاتی تھی یہ اسلام کی برکتیں اس دین کی یہ آقا کریم علیہ السلام کی عنایت ہے ورنہ جس کو پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اسی محبت میں عزت دی ہے اور اتنی عزت دی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھتی ہے اب بھی کہتے ہو شانہ بشانہ ساتھ ساتھ نا تم عورت ہو عورت کے معنی ہے چھپانے کی چیز عورت کا معنی ہے چھپانے کی چیز کہتے ہم عورت ہیں یعنی خود کہتی ہیں ہم چھپانے کی چیز ہم تو ساتھ ہیں سوچے سمجھے کہ اپنے عورت کے معنی کا ہی الٹا کر رہی ہے ہمارے گھر میں اگر کوئی سونا ہے زیورات ہے ہیرے ہے چاندی ہے یا کرنسی ہے ہم کہاں رکھتے ہیں ایسے رکھتے تھے گھر پہ تو میری بہنوں تم تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہو اس لیے تم کو چھپا کے رکھتے ہیں یہ سونا چاندی کرنسی تمہارے آگے کیا ہے کچھ نہیں تم اس سے بھی زیادہ قیمتی ہو اگر ہم تمہیں چھپاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی عزت کر رہے ہیں آپ کی تعظیم کر رہے ہیں اس کو سمجھو خدا کے واسطے سمجھو
اس زمانے کے اس دھارے میں نہ بہ جاؤ، اس میڈیا کی بیرا روی کا شکار نہ ہو جاؤ، اپنی عزت کو پہچانا ہے۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، ہر طرف کفر کی گھٹا چھائی ہوئی تھی، جہالت کا دور ہو رہا تھا، غالباً جبریل امین نور دیکھ رہے تھے۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، کہنے والا کہہ رہا تھا اٹھا دو پردہ اور دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ لو جی آمد ہو گئی، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، میری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، اگان نور تیرا سب گھرانہ نور کا ہے، جانے جان میں جانے تجلا کہو تجھے، جانے جان میں جانے تجلا کہو تجھے، اے جانے جو جانے ایمان، 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 اے جانے جو جانے ایمان۔ اللہ کی سرتاب قدم، سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، میں یدِ پیغا کے صدقے اے کلیم پر کہاں ان کی کفِ پاکا جواب، تم سے اس بیمار کو صحت ملے اور جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے اللہ کی سرتاب قدم، شان گئے انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران حیران یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ کہ عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ یہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اللہ کی سرتاب قدم، شان گئے انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا اور ایمان یہ کہتا میری جان ہے یہ، جانے جان جانے ایمان ہے، 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 جانے جان جانے ایمان، ساڈا عشق بھی تو، ساڈی جان بھی تو، ساڈا دل بھی تو، دلدار بھی تو، ساڈا دل بھی تو، دلدار بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عطشاں دا مہمان بھی تو، کل
سلطان میں تو ساڑھے ارشاد مہمان آنان ارشاد مہمان تو کل نبیان کا سلطان بھی آسان ارشاد مہمان بھی تو میں مکدی ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو ہے جانے جان جانے ایمان ہے جانے جان جانے ایمان ہے جانے جان جانے ایمان حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں تیرے نام پر سب کو بارہ کروں میں تیرے نام پر سب کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں استمرار ہے دوام ہے اتارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا تیرے سر سے صدقے اتارا کروں اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری کی جانب اشارہ کروں میں جانے جان جانے ایمان ہے 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 جانے جان جانے مسلمان یا رسول اللہ تم ہی تو کو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ ہے جانے جان جانے ایمان ہے جانے جان جانے ایمان مجرم ہوں اپنے عفو کا سامنا کروں شاہ امام کہتے ہیں میں مجرم ہوں یہ نہیں کہا ملزم یہ نہیں کہا ملزم ہوں کہا مجرم بھئی ملزم اور مجرم میں فرق ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے ملزم جس پر الزام ہو اصل میں اگر عربی میں پڑھا جائے تو ملزم ہو اور مجرم ہو لیکن چونکہ اردو میں یہ ملزم کہا جاتا ہے تو ہم اردو میں پڑھنے اس پر ملزم ہی کہتے ہیں عربی حساب سے دیکھا جاتا ہے ملزم ہوتا ہے ملزم ہوتا ہے ملزم جس پر الزام ہو ٹھیک ہے مجرم جس پر جرم ثابت ہو ٹھیک ہے فائل وفیل فرق ہو جائے گا تو چونکہ اردو پڑھنے اس وقت ہم اردو تو ہر ایک زبان کا اپنا اسلوب ہوتا ہے اس کا دھیان رکھتے ہوئے نہیں کھیل ہے داد یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے تو امام یہ کہہ رہے ہیں مجرم ہوں حالانکہ مجرم سے پہلے ہوتا ہے ملزم جس پر الزام لگتا ہے اگر الزام ثابت ہو جائے تب ہوتا ہے مجرم اور جب مجرم ہو جائے تو سزا امام نے یہ کہا اب دیکھو دنیا کے اندر قانون یہ ہے کہ اگر الزام لگتا ہے تو کورٹ کچہری کے چکر ہوتے ہیں ہم وکیل کرتے ہیں وکیل بھی تگڑا کرتے ہیں جو ہمارا کیس لڑے جو ہمارا کیس لڑے جو ہمارے دلائل دے ہماری صفائی میں بات کرے ہمیں چھڑانے کی بات کرے جو الزام لگا ہے اس کو رد کرے کبھی ہار جاتا کبھی جیت جاتا جیت گیا تو با عزت بری ہار گیا تو پھر مجرم پھر سزا اللہ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ کس سے کہوں پیارے وکیل مجرمہ تم ہو شفیع آسیاں ہمارے آقا ہے نا ہمارے تو اب ہم مجرم ہیں مجرم نہیں کیا ہیں ہم پر الزام ثابت ہو گیا ہم تو مجرم بن گئے جرم کر لیا اب سزا ہونے والی ہے
اب کیا کریں بھائی؟ دنیاوی قانون تو یہ ہے کہ پہلے ملزم ہو تب کیس، پھر مجرم میں کوئی وکیل نہیں ہوتا، لیکن یہ کیسی بارگاہ ہے کہ جہاں جرم ثابت ہو جائے تو پھر وکیل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یہ امام کا کلام ہے، سبزی بیچنے والے کا نہیں، چھولے بیچنے والے کا نہیں، یہ اعلیٰ حضرت امام السنت کا کلام ہے۔ امام کہتے ہیں کہ مجرم ہوں اپنے اپب کا ساما کروں شگا، یعنی شفیع روزے جزا کا کہو تجھے، یعنی شفیع روزے جزا کا کہو تجھے، تیرے تو وصف اے بے تناگی سے بری، تیرے تو وصف اے بے تناگی سے بری، اے بے تناہی۔ ماشاءاللہ اسٹیج دیکھ رہے ہیں آپ؟ اسٹیج دیکھ رہے ہیں نا آپ کیسا بنا ہوا ہے؟ کوئی بندہ، کوئی سمجھدار بندہ کھڑا ہو جائے، اس کی تعریف تو کرے ذرا، کیسا ہے؟ ساجد آپ کرو نا تعریف، اور کیسی بنی ہے ایسا بہت خوبصورت۔ کیا ہے اس میں؟ کیا ہے اس میں آبشار نما مطلب انہوں نے بنایا، بڑا ٹھیک ہے خوبصورت بنایا۔ ٹھیک ہے، ایک مہر نبوت بھی ہے، ایک فائبر کا بنا ہوا ہے، اچھا، پھر اس پہ کلر بھی اچھا کیا گیا ہے، اور پانی بھی بہہ رہا ہے، روشنی بھی اچھی ہے، ہم دیکھ کے خوش بھی ہو رہے ہیں۔ کتنی کریں واہ واہ واہ، اور کتنی تعریف کریں؟ سبحان اللہ، ہو گئی نا جتنی تھی بھائی، جتنی تھی کر دی نا۔ ایک دو بندہ ذرا اور اٹھے گا بھائی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، چلو مان لیجیے، وہاں سے یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، مان لیا، اب بس اس سے آگے نہیں ہے، سمجھانے کے لیے پیش چل رہا ہوں، تمثیل سمجھانے کے لیے تناظر کرتے ہوئے۔ دیکھیے یہ ہم کسی تعریف جتنی تھی کر گئے، اس کے وصف سے ہم نے کہہ دیا یہ ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، کرایہ نہیں بتایا کتنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنی تعریف تھی ہو گئی، اب وقت آ گیا تو بڑا ختم، اس سے آگے تعریف نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا کسی کی اوصاف کا ختم ہو جانا، تعریف کا ختم ہو جانا، یہ بھی عیب ہے۔ وصف ختم ہو گئے، یہ بھی عیب ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے اوصاف ایسے اوصاف ہیں جو ختم ہونے کے عیب سے پاک ہیں۔ ہم ختم ہو جائیں گے، حضور کے اوصاف ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں، امام کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے۔ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں، ویسے پڑھتا ہوں، اشعار پڑھتا ہوں، بڑے اس میں گرا لگتی ہے، بہت کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی مجبور ہو جاتا ہوں، اور کہنا پڑتا ہے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، ایسی بات تھی قلم توڑ گیا۔ قلم توڑنا محاورہ کہ بڑی کمال کی بات کر دی، بس اس سے آگے بات کرنے سے نہیں، قلم توڑ بڑی بڑی باتیں کی، لیکن پھر بھی کیا حق ادا ہوا؟ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ زندگیاں ختم ہوئی
اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زبان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی، تمام عمر کہیں نعت پھر نہ ہوئی، غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے، جو بات کہہ نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی، تو کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی۔ بڑا نکتہ ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، میں نے کہا اعلیٰ حضرت کا کلام۔ ایک جگہ کہہ رہے ہیں، شروع میں کہہ رہے ہیں کہ تیرے تو وصف اے تنائی سے ہیں بری، بیان ہو ہی نہیں سکتے مکمل، پھر یہ کہتے ہیں کہ کہہ لے گی سب کچھ۔ خاموش بھی زبان ہوتی ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں خاموش بھی زبان ہوتی ہے نا، بندہ خاموش ہے کہ بڑی باتیں کرتا ہے نا۔ دیکھو ایک شعر ہے، تو نگاہوں کی زبان خوب سمجھتا ہوگا، تو نگاہوں کی زبان خوب سمجھتا ہوگا، تیری جانب تو اٹھا کرتی ہیں اکثر آنکھیں۔ بھئی خاموشی یہ آنکھوں کی بات تو ہوتی ہے نا، بندہ آنکھ نہیں بات کر لیتا، کبھی کبھی چپ رہ کے بات کر لیتا ہے کہ نہیں؟ وہ اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا ہے، ایسا کلام لکھا جس میں ہونٹ نہیں ملتی، سبحان اللہ، پورا کلام ایسا لکھا ہے کہ اس میں ہونٹ نہیں ملتی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ لکھا کیوں ایسا، اگرچہ یہ ایک شاعری کی ایک صنعت ہے جس میں لکھا جاتا ہے عذر الشفتین، ایک صنعت ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ اس میں ہونٹ نہ ملے، لیکن امام نے لکھا کیوں؟ میرے دل میں ایک عشق کی بات آئی کہ بھئی خاموش بھی کوئی زبان ہوتی ہے۔ کبھی جلوہ دیکھا، اور جلوہ ایسا تھا کہ حیرتیں ہیں آئینہ دارے وفور وصف گل۔ سلمان آپ تو شاعر بہت اچھی کرتے ہو، شاعری ذوق بھی رکھتے ہو نا، آپ کو بتاتا ہوں سنو اعلیٰ کا شعر۔ حیرتیں ہیں آئینہ دارے وفور وصف گل، ان کے بلبل کی خاموشی بھی لب اظہار ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا نہیں ہوگا، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا شعر، لیکن آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، میں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، سبحان اللہ، سمجھ میں آئے کہ نہ آئے سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ وہ جلوہ ایسا تھا جو زیارت ہوئی، تو وہ جلوہ ایسا تھا کہ وفور وصف گل، گل کے اوصاف کی کثرت، اس محبوب کے اوصاف کی کثرت دیکھ کر حیرت میں آ گیا، اور حیرت آئینہ دار ہے، آئینہ دار دکھانے والے، آئینہ دار دکھانے والی، یہ حیرت دکھا رہی ہے کیا؟ اوہو، یہ جو محبوب ہے ان کے اوصاف کی بہتات تو دیکھو، اوصاف تو دیکھو، کثرت تو دیکھو۔ اب دیکھ کے حیرت میں بندہ ہوتا ہے نا تو منہ کھلا رہ جاتا ہے، حیرت میں بندہ ہوتا ہے منہ کھلا رہ جاتا ہے، ایسے لب ہلتے نہیں، لب ملتے نہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے وہ کلام لکھ دیا، کبھی ایسا موقع آئے تب بھی نعت پڑھوں گا، اور ایسی نعت پڑھوں گا جس میں ہونٹ نہ آئے، لیکن نعت خانی ہو۔ حیرتیں ہیں آئینہ دارے وفور وصف گل، ان کے بلبل کی خاموشی بھی لب اظہار، خاموش ہے کبھی نعت پڑھا۔ تو خاموش بھی کوئی زبان ہوتی ہے، اور خاموشی وہ زبان ہوتی ہے کہ جس میں بندہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ کہو گے تو مسئلہ ہوگا نا، خاموش ہو کے تو کیا کہو گے، کوئی فتویٰ بھی نہیں آئے گا۔ خاموش بھی کوئی زبان ہوتی ہے، جیسے ایک عالم یہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں فتویٰ لگے گا، فتویٰ اچھا کرو گے تب بھی، برا کرو گے تب بھی۔ لیکن ایک عالم ایسا ہوتا ہے جس میں فتویٰ نہیں ہوتی، وہ عالم ایسا ہوتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں، بظاہر ادھر ہوتے ہیں لیکن کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آہ وہ عالم کہ آنکھیں بند اور لب پر درود،
وقف سنگ در جبی روزے کی جالی آت انوار البشارہ پڑھیے تو حالات کہتے ہیں جب مدینہ شریف پہنچو تو جالیوں سے دور کھڑے ہونا، ہاتھ بھی نہ لگانا. کیا یہ کم ہے کہ حضور نے یہاں تک بلا لیا؟ یہ کم ہے کیا؟ لیکن یہ عالم کون سا ہے کہ اس عالم میں آنکھیں بند ہیں، لب پر درود ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، اور جہاں ہیں وہاں کا عالم کہتے ہیں کہ وقف سنگ در جبی. وقف ہو گئی محبوب کے در کے لیے. یہ جبی جو ہے وہ وقف ہوئی ہے، وقف ہو چکی. وقف سنگ در جبی وہ کوئی کام ہی نہیں. روزے کی جالی آتی ادھر فتویٰ نہیں ہے، ادھر فتویٰ نہیں ہے، وہ عالم دوسرا ہوتا ہے. اللہ وہ عالم نصیب فرمائے. یہ ولیوں کی شان ہے، یہ صوفیوں کی شان ہے، اللہ نصیب فرمائے. تو بات چل رہی تھی خاموشی کی، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں. چپ بھی ہو رہے ہیں نا، چپ بھی ہو رہے تو یہ نہیں کہہ رہے بس، یہ نہیں کہہ رہے بس، چپ بھی ہو رہے تو یہ کہہ کے کیا کیا کہوں. سبحان اللہ. یہ ہے نکتہ، یہ ہے نکتہ. چپ بھی ہو رہے ہیں تو یہ کہہ کے نہیں کہ بس، یہ بس تو ادھر ہے ہی نہیں، ختم تو ہے ہی نہیں. حضور کے اوصاف تو ختم نہیں ہو سکتے. تو کہہ رہے چپ بھی ہو رہا ہے تو یہ کہہ ہو رہا ہے کیا کیا کہوں تجھے. لیکن جب بات آئی اپنے کلام کو ختم کرنے کی، بات آئی اپنے سخن کو ختم کرنے کی، تو کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اج سکھ متراتی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لولو بچ شوق چنگیری ہے اج نینا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکھ چند بدر شانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی نمد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ابرو خاص مثال روایت میں آقا علیہ السلام کا حلیہ شریف بیان ہوا ہے، آپ کا سراپا شریف ذکر ہوا کہ آپ کے گوشت مبارک کیسے تھے، آپ کی زلفیں کیسی تھیں، آپ کے رخسار مبارک کیسے تھے، آپ کی بینی مبارک کیسی تھی، ہونٹ مبارک کیسے تھے، دانت مبارک کیسے تھے، آپ کی تھوڑی زنخداں، اللہ اکبر، اور حضور کی آنکھیں، حضور کے ابرو، آنکھوں کی پلکیں، مژگان، سب ذکر ہے. تو ابرو کا ذکر کرتے ہوئے آئے بات نکلی ہے تو کر دو.
یہ جتنے بھی حلیہ شریف بیان ہوا ہے سراپا جتنا بھی، اس میں روایت کرنے والے جو بھی صحابی ہیں نا، اس میں ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے جو سینئر ہو. ایک بھی صحابی وہ نہیں ہے جس کو سینئر صحابی ہے. جتنے بھی بیان کرنے والے سب نوجوان تھے جنہوں نے نوجوانی میں دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ سینئر صحابہ جو تھے نا، ان میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ کبھی حضور کو آنکھ بھر کے دیکھیں. اتنی ہمت نہیں تھی. ایک صحابی رسول تھے، وہ کہتے تھے میں نے دل میں سوچا کہ آج میں جاؤں گا حضور کے پاس اور کچھ بات کروں گا. کہتے میں گیا، میں جا کر بیٹھا. اب کہنا ہی چاہتا تھا کہ دربار رسالت میں روب نبوت ایسا طاری ہوا کہ میرے ہونٹ سل گئے. میں کچھ کہنا سکتا. کہتے میں پھر آ گیا، دوسرے دن پھر گیا، میں پھر کہوں گا. جب ہوا تو وہی کہتے. پھر تیسرے دن گیا، پھر وہی کہتے. چوتھے دن وہی کہتے. بات کی ہی نہ جائے. بات میں کیسے کروں، ہے ادب کا یہ مقام، لب اجازت ہی نہیں دیتے، کروں کیسے کلام. آپ آقاؤں کے آقا، آپ ہیں شاہ انام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا دنا غلام. تو کہتے ہیں 2 سال گزر گئے ایسے. کتنے؟ 2 سال تک ہمت نہ ہوئی کہ جا کر عرض کروں. ایک دن خود حضور نے کہہ دیا ہاں بول، کیا بولنا ہے. یہ دربار رسالت کا روب تھا. تو صحابہ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کبھی آنکھ بھر کے دیکھیں. ایک صحابی تھے اپنے غلام سے آقا کی باتیں کر رہے تھے اور آقا کی تعریفیں کر رہے تھے. تو وہ سن کے غلام جو خوش ہو رہا تھا اور کہا آقا کیا آپ نے حضور کو جو دیکھا ہے تو ان کا حلیہ تو بیان کریں. تو ان کو جلال آ گیا. جلال آ گیا. اپنا مجھ سے یہ پوچھتا ہے حلیہ، اور مجھ میں کبھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں بھی حضور کو آنکھ بھر کے دیکھ لوں، آنکھ اٹھا کر دیکھ لوں. میں تجھے حلیہ کیسے بتاؤں. تو جتنے حلیہ جو شریف کا ذکر ہوا ہے سب جو کرنے والے ہیں وہ سب نوجوان صحابی تھے جو بچے تھے، دیکھتے رہتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب کا کلام کیا چل رہا تھا؟ پیر صاحب کا، اور حلیہ شریف کی بات ہو رہی تھی. تو ابرو مبارکہ کا جو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی ابرو مبارکہ گھنی اور باریک اور کمان کی طرح گول، اور دور سے دیکھا جائے تو ایسا لگتی تھی کہ اسے ملی ہوئی ہیں، جبکہ ملی بھی تھی نہیں، دیکھنے لگتا تھا. تو گھنی باریک اور پلکیں مبارکہ جو کہ مشگان شریف، آپ کی مشگان مبارک دراز تھی. آئے ہائے ہائے، آپ نے تو سبحان اللہ ایسا کہا ہی نہیں جیسا کہنا چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ تو پتہ ہی نہیں آپ کو حسن کسے کہتے ہیں. اور جس کی پلکیں دراز ہونا اس کی کبھی آنکھیں دیکھنا. اور کسی کا آنکھ کا آپریشن ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ پلکیں کاٹ دیتے ہیں. اور جس کا آپریشن ہوا ہوگا نا آنکھ کا، اس کی آنکھ دیکھنا آپ کو بے رونق لگے گی. یہ پلکیں نا، یہ آنکھوں کا حسن ہے. پلکیں نکل جائیں نا بندے کی آنکھیں بے رونق. اور جس کو اللہ لمبی دراز پلکیں دے تو اس کی آنکھوں کی حسن کی سبحان اللہ. گھر کے اندر خواتین ہوتی ہیں، اس سے دیکھا نا آپ نے، بعض اوقات تو ایسی ہوتی ہے نکلی لگاتی ہیں خرید کر لمبی لمبی میک اپ، ٹھیک ہے نا. تو دراز پلکیں یہ آنکھوں کی خوبصورتی کی نشانی ہوتی ہے. تو آقا علیہ السلام کی بڑی بڑی آنکھیں اور اس پر دراز پلکیں. اعلیٰ حضرت کا کہ ملے شاہ صاحب نے نقشہ کھینچا ہے، ابرو کا کس سے تشبیہ دی اور مشگان کو کس سے تشبیہ دی. کہتے ہیں کہ 2 ابرو قوس مثال کمان جے تھی نوک میزاد تیر چھٹن. تیر جب نکلے کمان سے یا تو زخمی کرے گا یا شہید کرے گا، ہے کہ نہیں؟ آئے عاشقوں سے پوچھو نا. 2 ابرو قوس مثال دس جتھی نوکے مزاق تے تیر چھٹن. لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن.
لال یمن کیا؟ محبوب کی ہونٹوں کی سرخی کا لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جگانا کھا سچا کھا تے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سچا کھا تے رب دی میں شانہ کھا جس کی یہ تصویر ہے وہ مصور کیسا ہوگا؟ حضور کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو کیسا بنایا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَخُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ جیسا آپ نے چاہا. اللہ اکبر. اب سنو ہم اگر حضور کی تعریف کرتے ہیں نا تو تعریف اللہ ہی کی ہے. ابھی ہم نے تعریف کی تھی نا اسٹیج کی تھی نا تعریف اسٹیج کی کر رہے تھے لیکن پتہ ہے تعریف اصل کس کی ہے؟ جس کس کو بنایا. بنانے والا بناتا ہی نہیں ایسا تو آپ تعریف کہاں کرتے؟ تو تعریف ہم اس کی کر رہے تھے لیکن تعریف کس کی ہو رہی تھی؟ اس کو بنانے والے کی. تو میرے پیارے بھائیوں حضور کا ذکر کیا کرو, حضور کی تعریف کیا کرو, اللہ کا ذکر خود بخود ہوگا. ہے کہ نہیں؟ پیر صاحب کہتے ہیں سچ آنکھاں تے رب دی میں شان آنکھاں جس شان تو شانہ سب بڑھیا. شعر اس میں بڑے ہیں لیکن اس کو بھی مختصر کرتے ہوئے کیونکہ اتنے کلام جو لکھے نا انہوں نے اس کو پڑھنے کے لیے مجھے 4 گھنٹے چاہیے. جس طرح میں پڑھا کرتا ہوں اس طرح پڑھوں گا تو 4 گھنٹے چاہیے کم از کم. تو اس لیے میں اس کو مختصر کر کے وہ بات کرتے ہوئے میں تحت اللفظ پڑھ رہا ہوں کہ پیر صاحب نے یہ کلام لکھا تھا وادی حمرا میں. مدینہ منورہ جانے سے پہلے آپ آرام کر رہے تھے, ادھر آپ کو سرکار کی زیارت نصیب ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور نے زیارت عطا فرمائی تھی, پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں فرمائی تھی, میٹھیاں میٹھیاں گالیاں پیاری پیاری باتیں فرمائی تھی. یا بنیا کہا تھا اے میرے بیٹے. تو یہ باتیں یہ جلوے اسی کے ہیں. تو اسی کے فکر سے انہوں نے کلام لکھا کہ جس کی متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنہری ہے, لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جھڑے. پھر وہ منظر یاد کر رہے ہیں, وہ جلوہ یاد کر رہے ہیں. جلوہ یاد کر کے کہہ رہے تھے مکھ چند بدر بشاشانی ہے, مت چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف دے اکھ مستانی ہے, مخمور اخی ہیں مدھریاں. ذکر کر رہے ہیں. پھر اسی کیفیت میں وہ حاضر ہو گئے روضہ مبارکہ پر, اور وہاں حاضر ہو کر وہی یاد آ گیا, وہ منظر یاد آ گیا, وادی حمرا یاد آ گئی, حضور کا جلوہ یاد آ گیا, حضور کی باتیں یاد آ گئیں, مٹھیاں مٹھیاں گالیاں یاد آ گئیں. تو وہاں آ کر کہتے ہیں کہ حجریں تھی مسجد آؤ ڈھلن, حجریں تھی مسجد آؤ ڈھلن, موری جھات دے کارن سارے سکن, دو جگ اکھیاں راہ دا فرش کرن, سب انس و ملک ہوراں پریاں. حضور آؤ نا, سونا آؤ نا, جلوہ بکھاؤ نا. ایسا لگتا تھا جسے حضور آ گئے, تشریف لے آئے, حجرے سے باہر تشریف لے آئے. آنکھ والے تیرے جبن کا تماشا دیکھ, دیدہ ایک کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھ. تشریف تو لے آئے لیکن آقا علیہ السلام جب کسی پر کرم فرمانا چاہتے ہیں نا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جلوہ پورا نہیں دکھاتے. اسٹارٹ ہوتی ہے بڑی, کبھی کبھی کسی کو پاؤں مبارک دکھا دیے, کبھی کسی کو پشت مبارک دکھا دی گئی, کبھی کسی کو سائیڈ میں دکھا دیا گیا, تو کبھی یہاں تک دکھا دیا گیا, ریش مبارک تک دکھا دیا گیا. پھر آہستہ آہستہ وہ اس کو پردے اٹھتے, کیونکہ کسے ہے دید جمال رخ حضور کی تاب.
وہ پورے جلوے کہاں آشکار کرتے ہیں؟ پورے جلوے کہاں آشکار کرتے ہیں؟ کیونکہ کسی کے پاس تاب ہی نہیں ہے، تاب نظر آئی ہے. امام کہتے ہیں، امام کے شاید ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں. تو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو؟ تو جلوے آہستہ آہستہ دکھائے جاتے ہیں. تو پیر صاحب کے عرض پر آقا علیہ السلام لگتا ہے تشریف لے آئے، لیکن اب بھی چہرہ پاک پر برد یمانی پڑی ہوئی ہے، چادر رکھی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں لاہو مخت و مخطط برد یمانی من بھاوری جھلک دکھاؤ. کیا دکھاؤ؟ نو جھلوا. جلوہ اور ہے، جھلک اور ہے. نوری من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، اور مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھاں. کوڑی کیڑی جو ہمرا وادی سے نکلی کہ حضور تشریف تو لے آئے، کرم فرمائے نا، چادر ہٹائے نا، جھلک دکھائے نا، میٹھی میٹھی باتیں کریں نا جو ہمارا وادی میں کی تھی. اب آقا علیہ السلام نے جو جلوہ دکھایا، جو جھلک دکھائی، جھلک کہنا ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم. تو وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہے؟ کسے ہے دید جمال رخ حضور کی تاب؟ وہ پورے جلوے کہاں اشکار کرتے ہیں؟ اب جو جھلک دکھائی حضور نے، وہ جھلک ایسی تھی، وہ جھلک ایسی تھی کہ اس جھلک کو دیکھ کر پیر میل علی شاہ صاحب حیرت کے عالم میں سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ حکیم کتھے جاڑیاں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ حکیم کتھے جاڑیاں. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. بس ثنا ہمارے یہاں رائج یہی ہے، ثنا پڑھا جاتا ہے، ثنا تعریف. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، میرا ذوق یہ کہہ رہا ہے، مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے اور میرا حق ہے. اگر مجھے سمجھ میں آتا ہے تو ہاں، اگر شریعت سے ٹکرا رہا ہے مجھے بتانا، کوئی شریعت کے خلاف کروں تو بتانا. نہیں، میرا ذوق کہتا ہے کہ ثنا تعریف والا نہیں ہے، کیونکہ ثنا کا تعلق جو ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے، آنکھوں سے نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ ثنا نہیں تھا اور ثنایا تھا. اور ثنایا عربی میں آگے کے یہ دو دانت ہیں بڑے، اس کو کہتے ہیں ثنایا. اسے جانتے ہیں جانور لینے کے لیے حج پہ تو جانور خریدنے کے تو کہتے ہیں کم ثنا، کہتے ہیں کتنے دانت کے، تو جو آگے کے دانت بڑے دانت ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ثنایا. تو ضرورت شعری کے تحت یہ روا ہے، ثنایا کو ثنا کہا گیا. لگتا ایسا ہے جیسے پیر صاحب کو جھلک دکھائی گئی ہوگی اور پیر صاحب جلوے میں گھوم ہوں گے اور کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. تو حضور مسکرا اٹھے ہوں گے، حضور مسکرا رہے ہوں گے، یا رسول اللہ مسکرا رہے ہوں گے تو حضور کے دانت نظر آئے ہوں گے. تو نظر ادھر جم گئی ہوگی تو کہا ہوگا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، اور گستاخ حکیم کتھے جاڑے. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے. وہی مقام آ گیا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا. دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے. حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے.
چہرہ وضحا دیکھتے رہ گئے، چہرہ وضحا دیکھتے رہ گئے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار حرا میں، حسن اقرا جب آقا علیہ السلام نے پڑھا ہوگا اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی کون تھا ادھر؟ جبریل، اور کوئی نہیں تھا۔ حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے۔ یہ وہ دوسری نعت ہے، یہ دوسری میں پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، مجھے یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ردیف پر جو ہے نا بڑے کلام ہیں، یہ کلام جو میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ کلام حضور غزالی زماں کا لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ احمد سعید کاظمی صاحب کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کلام وہ دوسرا ہے، وہ دوسرا جو کلام آپ کہہ رہے ہیں نا وہ دوسرا ہے کہ حسن، وہ دوسرا کلام تھا سکندر لکھنوی کا، ٹھیک ہے؟ ہاں اب یہ کہتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ یاد ہے، مجھے یاد ہے، سبحان اللہ۔ ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا ہوں، مجھے یاد ہے، میں تو کچھ آپ لوگوں کو یاد دلا رہا تھا، کچھ آپ کو بھی یاد ہے کہ نہیں؟ یہ جو شعر پڑھا نا میں نے، یہ شاعری کے اندر سے کہتے ہیں سنت حسن، اسے کہتے ہیں سنت سہل ممتنع، یعنی کہ ایسی بات کی جائے جو بڑی بات ہو، بہت گہری بات ہو، لیکن بڑے آسانی کے ساتھ کری جائے، سہل ممتنع۔ اب یہ اس کا یہ شعر ہے، دیکھو چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، بڑا آسان ہے نا، لیکن اس کے پیچھے بڑا واقعہ۔ حبیب عجمی تھے، وہ آئے مکے تو سارے ابو جہل وغیرہ سارے مل کے کہا کہ یہ دعویٰ کر دیا اس نے نبوت کا محمد نے، اور یہ بڑی بڑی چیزیں دکھاتے ہیں، تو معاذ اللہ حضور کہتے تھے معاذ اللہ کہ جادوگر کہتے تھے، معاذ اللہ کہ وہ جادو کرتے تھے۔ تو حبیب عجمی نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ چاند کو ٹکڑے کریں، کیونکہ جادوگر کا جادو جو ہے نا وہ آسمان پہ نہیں چلتا، جادو آسمان پہ نہیں چلتا، تو ان کو کہتے ہیں کہ آسمان کے چاند کو ٹکڑے کر دیں تب مزہ آئے۔ تو ابو جہل یا ابو لہب نے کہا مت کہو، کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ نہیں پتا تھا ان کو، لیکن بس نہیں تھا، نصیب میں نہیں تھا، اللہ نے کہہ دیا ختم اللہ علی قلوبہم، لگ گئی تھی مہر ان پر، لانا ہی نہیں، اور ان کو بھی پتا تھا کر دیں گے، تو کہا مت کہو کر دیں گے، پر نہیں کر دیں گے، میں ان کو بولو کر کے دکھائیں۔ آقا نے فرمایا کہ کر دوں تو مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہا ہاں ہو جائیں گے۔ اور میرے آقا نے انگلی اٹھائی، چاند دو ٹکڑے ہو گئے، پھر حضور نے جوڑ بھی دیا۔ یہ بھی کرم ہے حضور کا، یہ حضور کا معجزہ ہے، صرف توڑنا معجزہ نہیں، جوڑنا ہی معجزہ۔ سبحان اللہ۔ وہ توڑ دیتے تو پھر ہوتا کیا، جوڑ دینا؟ تو سوچو نا ذرا، سوچو صحیح نا، اگر توڑ دیتے جوڑتے ہی نا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہاں ایک چاند کا مسئلہ ہوتا ہے،
دو ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اور پھر ان شاعروں کا کیا ہوتا جو چاندنی رات کی لطف اٹھاتے ہیں, 14 رات کی چاند کی بات کرتے ہیں, جو محبوب کے چہرے کو تشبیہ دیتے ہیں کہ نہیں. کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا, کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا چاند, بولا یہ چاند تیرا, بولا یہ میرا. چاند توڑنا ہی معجزہ نہیں ہے, چاند کو جوڑنا ہی معجزہ. حضور نے چاند کو جوڑ بھی دیا. بہرحال حبیب اجمی تو ہے, وہ اس کو نصیب تھا ایمان, تو وہ لے آئے, لیکن وہ نہیں ماننے والے تھے, نہیں ماننے. یہ ایک بڑا پیارا واقعہ تھا, میں نے پیش کیا. اب سنو, حبیب یمنی تھے, معاذ اللہ, استغفر اللہ, حبیب یمنی. حبیب اجمی جو تھے نا, وہ تھے جو مکہ مکرمہ آئے تھے, اور آقا علیہ السلام نے آتے ہی جو ہے ان کو سب کچھ بتا دیا تھا. ان کی بیٹی تھی جو اپاہج تھی, اندھی تھی, نابینا تھی, حضور نے اس کو بھی شفا دے دی, وہ بھی ایمان لے آئے. بڑے لمبا واقعہ تھا. ٹھیک, اللہ اکبر, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, اب حبیب یمنی الگ ہے اور حبیب عجمی الگ ہے. ٹھیک ہے, یہ حبیب یمنی تھے. یہ واقعہ سنا آپ نے, ایک بڑا طویل واقعہ تھا, اس پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہے. اب اس کو سن کر یہ شعر سنو کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا. اے اشارہ تو کر محبوب, قربان جاؤں. چاند کہہ رہا ہے میں قربان جاؤں, میرے نصیب مجھے پر انگلی اٹھی. آئے آئے تصدق ہو گیا, حضور حاضر. آئے چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا, دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے, دیکھتے رہ گئے, دیکھتے رہ گئے, دیکھتے رہ گئے, دیکھتے رہ گئے. عرش پر پہنچے آقا تو روح ہے. ہر کلام کا ہر شعر سالم ہوتا ہے, اپنے اندر گہرائی لیے. عرش پر پہنچے آقا تو روح امی, سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے, سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے, سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے. عالم دین جہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میں اس سے گزارش کروں گا کہ اگر میری بات کو وہ کہیں میں غلط ہوں تو میری اصلاح ضرور کریں. میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں. بھائی آقا علیہ السلام کے جانے کی جو باتیں ہیں معراج پر, اس کا ذکر تو ہے کہ آپ کیسے گئے, مسجد حرام سے بیت المقدس تک آپ کیسے گئے, بیت المقدس سے پہلے آسمان تک کیسے گئے, پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک کیسے گئے, 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کیسے گئے, سدرۃ المنتہا سے عرش کیسے گئے. اس کا ذکر تو ہے, لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سنا کسی سے نہ پڑھا. آنے کا ذکر کہاں ہے؟ آپ نے پڑھا کہ حضور آئے ہوں, کس نے پڑھا؟ میں نے پڑھا نہیں نہ سنا. آنے کا ذکر کیسے گئے, اس کا ذکر تو ہے, آنے کا ذکر. اگر کسی نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا, اللہ کو جزا دے گا. ٹھیک ہے, یہاں تک بس کر جاؤں گے, آگے کچھ میرے خیال میں چپ ہو جاؤ, چپ کر مہر لیے تھے, جان نہیں بولو. دیکھو ایک ہوتی ہے براق کی رفتار, جس پر آپ گئے. براق کی رفتار کا عالم کیا تھا, جہاں اس کی حد نگاہ ہوتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا, ایسی رفتار. اور حضور اس پر سوار ہیں, اور مجال ہے کہ حضور کا امامہ بھی ہل رہا ہو, یہ شملہ ہل رہا ہو. شملہ نہیں ہلا, رفتار کیسی. پھر وہاں سے آپ بیت المقدس سے لے کر پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی لگائی گئی. پھر پہلے آسمان سے دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, یہ 7واں آسمان تک آقا علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر گئے, فرشتوں کے پروں پر. پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک
جبریل کے بازو پر گئے، تھکے تھے روح الامین کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید چھوٹی، بس نگاہ حسرت کے بغلے تھے. پھر سدرۃ المنتہا سے عرش تک، عرش تک نہیں عرش پر آپ گئے، رف 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 فرش سے عرش پر. یہ مکان کے اندر سب سے افضل جگہ جو ہے، سب سے افضل حصہ وہ ہے عرش. تو سب سے افضل جو جگہ ہے عرش، وہاں تک حضور کے قدم اس پر پہنچے. تو جو سب سے افضل حصہ ہے مکان کا عرش، وہ حضور کے قدموں کے نیچے. زہ عزت و اعتلاء محمد کے ہے عرش حق، زیر پائے محمد. تو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ سنو، یہ تو حضور کے قدموں کی معراج ہے، یہ تو قدموں کی معراج ہے، حضور کے قدموں کی معراج. پھر آگے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اب یہ مقام ایسے ہیں کہ اس کا بیان ہم نہیں کر سکتے، ہماری زبانیں عاجز ہیں. ہوا نہ آخر کے ایک بجرا، تمام بجے بحر ہو میں ابھرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے. کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مصر نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے. اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی نہ کہ وہی نہ تھے، ارے تھے ارے تھے. واپسی گئے تھے تو سواریاں دیکھی آپ نے، ایسی سی سواری محبوب کی آمد ہو رہی ہے. زیاں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیلیں جھل ملائیں. حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. حضور کی نورانیت کا عالم کیا تھا. حضور خورشید میرے آقا کے سامنے کیا چمکتے، چراغ اپنا منہ دیکھتے تھے. نئے نرالے طرف کے سامنے عرب کے مہمان کے لیے، کیوں سرور کشور عرش پر جلوہ، نئے سامان، نرالے سامان. پرانا پرداغ ملگجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا. چاند پرانا، اس کی چاندنی پرانی. چاند پرداغ، اس کی چاندنی پرداغ. چاند ملگجا، اس کی چاندنی ملگجی. اب آنا ہے محبوب نے، سامان نئے چاہیے، نرالے چاہیے. تو پرانا تھا، پرداغ تھا، ملگجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا. اب فرش کون سا؟ ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں، قدم قدم فرش بادلے تھے. فرشتوں کی نگاہیں تھیں، نور نکل رہا تھا. اتنے فرشتے تھے، اتنے نور کے تار، وہ تار فرش بن گیا. اور فرش بھی کہ بادلہ فرش، نقش و نگار والا، سونے کا کام جس میں ہوتا ہے نا. بادلہ فرش جو بادشاہوں کے ہوتا ہے، بادلہ فرش. ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں، قدم قدم فرش بادلے. اب سامان نئے ہیں، نرالے ہیں، کیونکہ حضور نے جائے. اب آنے کا ذکر بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کی قدرت، کہ چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تانوں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آلیے تھے. صوفیہ کہتے ہیں وہ گئے تھے تو وہ سواریاں بھیجی گئی تھی، مہمان آ رہے ہیں، اہتمام تھا، اللہ کے محبوب آ رہے ہیں، جبریل جا جنت سے براق لے کے جا. یہ سب چیزیں شان کے لیے، بڑھانے کے لیے، عزت احترام کے لیے تھی. محبوب آ رہے ہیں سمجھانے کے لیے، تنزل کرتے ہوئے. صرف تمثیل دے رہا ہوں. آپ نے ناخوانی کی، آپ چاہتے تو میرے گاڑی بیچ سکتے تھے، نہیں آپ اس پہ ہم بھیجیں گے گاڑی. میرے پاس گاڑی نہیں ہے، کیا میں نہیں آ سکتا؟ راستہ نہیں دیکھا، سب دیکھا. وہ الگ بات ہے کہ میں آیا خود ہی ہوں، الگ بات ہے، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. کئی کو مہمان ہوتا نا، بولے ہم نے گاڑی ہم بھیجیں گے.
ہوتا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی گاڑی اس کے پاس نہیں ہے, اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ راستہ نہیں دیکھا. لیکن ایک عزت بڑھانی ہوتی ہے, ایک ریسپیکٹ دینی ہوتی ہے, ایک شان بیان کرنی ہوتی ہے. ہم کبھی جاتا ہوں میں, لوگ چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں واللہ کہ میں گیا تو اتنی محبت کرتے ہیں لوگ کہ کوئی میں چھوڑ نہیں بولتا, ورنہ بولے گا کہ نہیں بولتا, استغفر, نہیں بولنا, نہیں بولنا, نہیں بولنا, نہیں بولنا, نہیں بولنا. تو لوگوں کی محبتیں ہوتی ہیں, لوگ اس کا اعزاز کرتے ہیں. میں نے کبھی زندگی میں کہا نہیں کسی کو بھی, الحمدللہ. تو بار میں سمجھا رہا تھا کہ یہ شان بڑھانے کے لیے اہتمام ہوتا ہے, ورنہ حضور کو پتا ہے. اور محبوب کی نبوت کی رفتار کا مقابلہ کا برا کرے گا کیا, رف رف کرے گا. فرماتے صوفیہ گئے تھے تو ان سواریوں پہ گئے تھے, آئے تھے تو نبوت کی رفتار سے آئے, اور نبوت کی رفتار بہت تیز ہے. خدا کی قدرت کی چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے. اب سنو, عرش پر پہنچے آقا تو روگے امی سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے, سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے. دیکھتے رہ گئے, کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر اشارہ ہے رفتار کا عالم کیا, دیکھتے رہ گئے. جھلک سی قدسیوں پہ آئی, ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی. آپ کسی سڑک پہ کھڑے ہو جائیں, ہائی وے پہ, اور سمجھ لو کہ موٹر وے کھڑے ہو گئے, ایک بہت بڑا ٹرالا نکل رہا ہے اور بڑی سپیڈ سے نکل رہا ہے, اور جیسے ہی آپ کے قریب سے نکلے گا نا تو ایسی چھوم کر کے آپ کو جھٹکا دے گا کہ ہل جاؤ گے. اب گاڑی میں بیٹھو گے نا, گاڑی میں بھی گاڑی بھی ہل جائے گی. جب کوئی بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے نا تو ہوا آتی ہے, تھپ کر کے دھکڑ پڑتی ہے. لیکن حضور کی رفتار کا عالم کیا تھا, جھلک سی کسیوں پہ آئی, کوئی گیا, جھلک سی آئی, بس ایسے لائٹ ہوتی ہے, ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی. سواری دورا کی دور پہنچی, برات میں ہوش ہی گئے تھے. دیکھتے رہ گئے, 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 دیکھتے رہ گئے. واللیل اذا سجا, اس کی تفسیر کر رہے ہیں غزالی زمان, تفسیر کر رہے ہیں. دیکھو ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے امامہ شریف پہنتے ہیں نا, الحمدللہ. تو کیا آقا علیہ السلام کبھی امامہ اتارتے ہی نہیں تھے؟ کیا اتارتے تھے؟ آپ غسل فرمایا کرتے تھے, آپ سر اقدس میں بالوں پر تیل لگایا کرتے تھے, آپ کنگھی فرمایا کرتے تھے. کنگھی تو ایسی ہے, کنگھی اور مسواک یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو حضور ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے. کنگھی اور مسواک یہ آقا ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے. یہ اکثر ساتھ ان کے شانہ و مسواک کا رہنا بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زائد مہربانی ہے. تو ساتھ رکھتے تھے, تو کنگھی فرمایا کرتے تھے آقا علیہ السلام, اور تیل مبارک بھی لگایا کرتے تھے. تو جب بندہ کنگھی کرتا ہے تو حضور کی زلفیں تھی. زلفیں پتہ کیا ہوتا ہے, زلفیں اگر یہاں سے بال نکل جائے نا, یہاں سے یہاں تک کسی سے ایک ہی سائز, ادھر سے بھی ایک ہی سائز, ادھر سے بھی ایک ہی سائز. مجھے تو بہت پسند ہے زلفیں, بہت پسند ہے مجھے زلفیں. مجھے اتنی پسند زلفیں کہ کاش میرے بال اتنے اچھے ہوتے تو میں رکھواتا. ابھی میں کوشش کر رہا ہوں, جو آئے یا رکھو تو صحیح. مجھے بہت پسند ہے زلفیں, کاش میری زلفیں ایسی بالوں سے ہوتے. تو آقا علیہ السلام کبھی غسل شریف فرماتے تو چہرے مبارک پر یہ بال آ جاتے ہیں, اور پھر جب کنگھی فرماتے تو پھر رخ والضحیٰ نکلتا.
اب جب زلفیں چہرہ مبارکہ پر آ جاتی تو آپ کا چہرہ مبارکہ چھپ جاتا. واللیل اذا سجا والضحا محبوب کے چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. تو والضحا سے مراد روح پیغمبر است اور لیل سے مراد منہ پیغمبر است. یہ تفسیر ہے, تفسیر عزیزی پڑھ لیں. 4 قول لکھیں, اس میں ایک قول یہ ہے اور ایک قول یہ بھی ہے والضحا سے مراد اس دن کی قسم جب حضور کی ولادت ہوئی, اور ضحا اور لیل سے مراد اس رات کی قسم جب حضور کو معراج ہوئی. قول مختلف قول ہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ والضحا سے مراد حضور کے چہرے کی قسم اور لیل سے مراد حضور کی زلفوں کی قسم جب وہ زلفیں چہرے کو ڈھانپ لیتی. اب اس شعر کو اب مزہ آئے گا پڑھنے میں. روح روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر, روح روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر ہم ضحا اور سجا دیکھتے رہ گئے. ہم ضحا اور سجا دیکھتے رہ گئے, دیکھتے رہ گئے. میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام, ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. ڈالو نظر کرم سرکار, ڈالو نظر کرم سرکار, ڈالو نظر کرم سرکار. اپنے منگتوں پر ایک بار ہمیں جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. تم جو بناؤ بات بنے گی, دونوں جگہ میں لاج رہے گی. میں آپ لوگوں کے عشق کو بڑھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں. غوث پاک کی شان تو سنو. غوث پاک کی شان ہم کو واقعی بیان کرنا آتی بھی نہیں ہے, نام کر سکتے. غوث پاک کیا ہے؟ غوث پاک کو ہم جانتے ہیں لیکن غوث پاک ہیں کیا, وہ ہم کو نہیں پتا. بحجت الاسرار شریف پڑھ لیجئے, اس میں غوث پاک نے فرمایا اے زمین پر مشرق میں رہنے والوں, اے زمین پر مغرب میں رہنے والوں, اور اے آسمان پر رہنے والوں, اللہ نے کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں جن کو تم نہیں سمجھ سکتے. سنو, ان میں سے ایک میں بھی ہوں. ہم کیا سمجھیں گے غوث پاک کو, ہم کیا سمجھیں گے؟ تم جو بناؤ بات بنے گی, دونوں جگہ میں لاج رہے گی, لاج رہے گی. لج میرا پنجتن خیر سے, میرے میرا بردوں کا سا. میرا پنجتن خیر سے. مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی, آڑے آئی. جب میں نے تمہیں پکارا, جب میں نے تمہیں پکارا, جب میں نے تمہیں پکارا, کام آیا تیرا سہارا. چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے. خواجہ ہند کے راجا مہاراجا میرے آجا, تیری شان خواجہ معین الدین, تیری شان خواجہ معین
تیری شان خواجہ خواجگاں تجھ بے کسوں کا خیال ہے تجھ بے کسوں کا خیال ہے کسوں کا خیال ہے میرا بگڑا باپ سوار دو میرا بگڑا باپ سوار دے میرا بگڑا باپ سوار دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو 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 کہ میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے بڑے سخی کا راستہ یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں دیکھو 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 سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ تیرے غریب نواز ہے او یہ تیرے غریب نواز ہے میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ ہند کا راجا میرا خواجہ ہند کا راجا میرا خواجہ میرا خواجہ ہند کا راجا میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ عطائے رسول ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے میرا خواجہ 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 عطائے رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمنے علی کا نہال ہے چمنے علی کا نہال ہے چمنے علی کا نہال ہے تیری ذات خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے سبحان اللہ بہت ٹائم ہو گیا پونے 2 گھنٹے ہو گئے پڑھتے پڑھتے میں 1 گھنٹہ پڑھتا ہوں پتہ نہیں چلا ٹائم جی صحرا پڑھتے ہیں صحرا پڑھنا یہ آپ نے سواد اور ہے والا صحرا لکھ دیا وہ صحرا سمجھ وہ بیابان والا نہیں لکھتے سین اور ہے والا ہوتا ہے صحرا اب کیا پڑھو سہرا پڑھو صحرا پڑھو سہرا پڑھو خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے
آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. سبحان اللہ. سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی کیوں میں افسردگی بخت کی پرواہ کرتا تو صحرا پڑا جائے گا. صحرا سین والا صحرا. آپ ہی کا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ کی شادی ہو رہی ہے؟ نہیں نکاح ہو رہا ہے. نکاح ہو رہا ہے. نکاح تھی بھی. اچھا نکاح تھی بھی. اچھا پھر بھی شادی ابھی نہیں ہے. ابھی تو نکاح ہے پھر رخصتی ہے. شادی اصل شادی غوث پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قادریوں سنو, غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری شادی اس دن ہے جس دن ایمان سلامت لے کر دنیا سے جاؤں. جو ایمان سلامت لے کے جائے گا اسی کی کامیابی ہے نا. شادی خوشی اسی کی ہے. تو یہ سب ہم عرف میں کہتے ہیں شادی, لیکن یہ نکاح ہوا. اب ان کی رخصتی ان کی ہوگی, ان کی نہیں ہوگی. تو بہرحال شادی تو یہ اصل تو وہی ہوتی ہے. بلکہ اعلیٰ تو کہتے ہیں کہ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو, شادی یہ دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ. اور اعلیٰ کہتے ہیں کہ شادی یہ حشر ہے صدقے میں چھٹیں گے قیدی سے قیدی. عرش پر دھوم سے ہے دعوت مہمان عرب. اللہ شادی نصیب فرمائے. اللہ مجھے بھی شادی نصیب فرمائے. اللہ سب کو شادی عطا فرمائے. اصل شادی عطا فرمائے. تو ان کی شادی ان کا نکاح ہو گیا. یہ پاس پرفیکٹ ٹینس میں چلے گئے. ہو چکے دلہا بن چکے. کاش میں اس وقت ہوتا تو یہ کہتا. کون ہے ایاز. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي النبي الحبيب العالم قدر الاوجه من جار بارك وسلم صلى الله عليه وسلم والسلام على سيدنا رسول الله. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نا. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. اصل میں ایاز ہے یا ایاز ہے؟ ایاز ہے. ایاز ہے. ایاز ایک ہوتا ہے ایاز. ایاز نہیں ہے, ایاز ہے. آج ایاز اپنے خدا کے فضل سے دھولا بنا. آج ایاز اپنے خدا کے فضل سے دھولا بنا. خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے صحرا سجا. خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے صحرا سجا. ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ اسپائے غوث الورا بہر امام احمد رضا. از پائے غوث الورا بہر امام احمد رضا. سوجا ان کی یا خدا کرتی رہے پردہ صدا. رکھ الہی ان کی زوجہ کو ہمیشہ حیا. رکھ الہی ان کی زوجہ کو ہمیشہ حیا. صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا. کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں اے رب العلا. کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں رب العلا. ان کو خوشیاں دو جگہ میں تو عطا کر کبریا. ان پہ رنج و غم کی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا. ان پہ رنج و غم کی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا. آفت فیشن سے گردن ان کو بھی مولا بچا.
آفت فیشن سے گردن ان کو بھی مولا بچا، یا الہی ان کا گھر گہوارہ سنت بنا، یا الہی ان کا گھر گہوارہ سنت بنا، خوبصورت نیک سیرت ہو انہیں اولاد عطا، واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا، واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا۔ اس طرح میں کا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا، پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا، پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا، یا الہی دے سعادت حج کی کو بار 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 ان کو دکھا میرے محمد کا دیا، بار بار ان کو دکھا پیارے محمد کا دیا، بار بار ان کو دکھا پیارے محمد کا دیا، یا الہی بھائی میرا جب تلک زندہ رہے یہ بھی خدمت سنتوں کی یا خدا کرتا رہے، آمین، یہ بھی خدمت سنتوں کی یا خدا کرتا رہے، خوب خدمت سنیت کی یہ خدا کرتا رہے، خوب خدمت سنیت کی یا خدا کرتا رہے، دلہا دلہن عافیت سے عمر بھی پائے دراز، دو جہاں کی نعمتوں سے بھی انہیں مولا نواز، دو جہاں کی نعمتوں سے بھی انہیں مولا نواز، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا، یا الہی یہی عطار کے دل کی دعا، یا الہی ہے یہی باپ کے دل کی دعا، سب کے دل کی دعا، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علی الہادی رسول اللہ، پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقی والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد۔ یا اللہ ہمارا جمع ہونا، جمع ہو کر تیرا تیرے محبوب کا ذکر کرنا قبول فرما۔
بتقاضۂ بشری کوئی جملہ کوئی لفظ کوئی ایسا جملہ جو تیرے محبوب کی شان کے لائق نہ ہو ہم سے ادا ہو گیا ہو، ہم توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ کفر سے اور بد مذہبی سے، بد مذہبیت سے ہمیں محفوظ فرما، ہر قسم کے کفر کو ہمارے قول سے محفوظ فرما۔ یا رب کریم ہمارے اقوال ہمارے افعال شریعت پر ہوں، شریعت کے لیے ہوں، شریعت سے ہٹ کر اے اللہ ہمیں چلنے سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم اس خوشی کے موقع پر یا اللہ دعا کرتے ہیں کہ دلہا دلہن کے حق میں اشعار قبول ہوں، دعائیں قبول ہوں، اچھی خوشگوار زندگی نصیب ہو اور تمام قسم کی پریشانیاں دور ہوں اور اچھا مستقبل نصیب ہو، نیک ذریت عطا ہو۔ رب کریم تمام چاہنے والوں پر خیر ہو، علماء اہل سنت کی خیر ہو، ہمارے مشائخ کی خیر ہو، ہمارے عوام کی خیر ہو، ہماری بخشش ہو، ہماری تمام پریشانیاں دور ہوں، مصیبتیں دور ہوں، بیماریاں دور ہوں، ناچاکیاں دور ہوں، بے روزگاریاں دور ہوں، بے اولادیاں دور ہوں۔ جن بچیاں گھر میں جو بچیاں جوان ہو گئی ہیں رب کریم ان کے نیک و صالح رشتے عطا فرما۔ ہم تمام کی ہر دلی جائز مرادیں پوری کر، جو مانگا وہ بھی دے، جو نہ مانگ سکے تیرے علم ہمارے لیے بہتر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله۔